ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت۔ پیچھے انسان آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اسی کی مزید وضاحت ہے کہ وہ سیدھا راستہ کن لوگوں پر کا ہے۔ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر، صراط الذین ان لوگوں کے راستے پر، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، غیر المغضوبی جن پر نہ غصہ کیا گیا، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہیں، نہ جن پر غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ یہاں پہ کچھ لوگ اس کا معنی کرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں۔ اکثر ترجموں میں لکھا ہوا ہے کہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے، تو یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ صراط الذین، اس کا تعلق پیچھے اہدنا الصراط المستقیم جو ہے اسی کے ساتھ ہے، تو یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی کہ انہی لوگوں کا راستہ ہے جو صراط مستقیم پہ چلتے ہیں اور انہی کے اوپر انعام ہوا ہے اور انہی پہ غضب نہیں کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہے۔ تو ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ ہم سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم کا آ گیا، تو پھر آگے یہ وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھی آگے اس کی ضرورت کیوں پڑی اس ذکر کرنے کی؟ تو نعمت اور انعام تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہر مخلوق کے اوپر ہی ہے۔ مثلا کم از کم اسے پیدا کرنا اور اس کی جو ضروریات کا بندوبست کرنا، اس کے رزق کا اہتمام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو یہاں پہ خاص انعام کا ذکر ہے۔ وہ انعام کیا ہے کہ اطاعت کی توفیق، اللہ کی اطاعت کی توفیق کا مل جانا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ایسے انعام یافتہ لوگ جن کو اللہ تو نے اپنی اطاعت کی توفیق دی، ہمیں ان کے راستے کے اوپر چلا دے۔ تو وہ کون ہیں؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو چار طرح کے لوگ اللہ نے بیان کیے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، نیک لوگ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے منعم علیہ، جن کے اوپر اللہ کا انعام کیا گیا۔ تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان منعم علیہ لوگ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے راستے کے اوپر چلا دے۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور غضب کن پر کیا گیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر غضب کا لفظ جو ہے وہ یہودیوں کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا ہے۔ وغضب اللہ علیہم، یہود کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان پر غصے ہو گیا، غضب اللہ کا ہوا۔ اور اسی طرح فباؤ بغضب علی غضب، غصے کے ساتھ غصے پر لوٹے، اللہ کا غصہ یہود کے اوپر۔ تو اس سے مراد المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور الضالین سے مراد کیا ہے؟ عیسائی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عیسائیوں کے اوپر گمراہ ہونے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، کہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو ضلوا، گمراہ ہو گیا۔ یہ گمراہ کون ہے؟ عیسائی۔ پیچھے عیسائیوں کا تذکرہ ہے تو ان کے بارے میں اللہ نے گمراہ ہونے کا ذکر کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی مغضوب علیہم سے مراد فرمایا کہ الیہود مغضوب علیہم، یہود مغضوب علیہ ہیں، والنصارى ضلال، اور عیسائی جو ہے وہ گمراہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی اس کی یہی تفسیر فرمائی ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہاں پہ یہودی ہیں اور جو ہے الضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ جو لوگ ہیں ان کے رستے پہ چلانا، گمراہوں کے رستے پہ نہ چلانا، ان سے ہمیں بچا لینا جن پر تیرا غصہ ہوا، غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اب یہودیوں کے اوپر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ کیا خرابیاں تھیں ان کے اندر؟ تو یہودیوں کے اندر جو سب سے بڑی خرابی
اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا اور ان کی تعریف کرنا، تورات کے اندر تعریف کر دی، اللہ کے احکام کو بدل دیا، جو سزائیں تھیں ان کو چھپا لیا، ٹھیک ہے، رجم کی آیات تھی یا اسی طرح چوری وغیرہ کے اوپر ہاتھ کاٹنے کی آیات تھی، اس کو چھپا لینا، دنیا کے مال و متاع کے لیے حق کو بیچ دینا، حق بات نہ کہنا پیسے لے کے، ٹھیک ہے، تو یہ، اور اسی طرح حسد کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان نہ لانا، تو اہل ایمان کا مذاق اڑانا، تو یہ ان کی بڑی بڑی خرابیاں تھیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ الفوز الکبیر انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ یہود کی مثال اگر آج آپ نے دیکھ رہی ہو نا، تو ان لوگوں کو دیکھ لو جو دنیا کی دولت کی خاطر، آج علماء سو جو دنیا کی دولت کی خاطر جو ہے فتوے دے رہے ہیں اور اللہ کی آیات جو ہے ان کو بیچ رہے ہیں۔ سود کے جواز کے فتوے موجود ہیں، آپ دیکھ لیں کتنے، یہ جو بینک جتنے بھی چلتے ہیں سود کے وہ جواز کے فتوے لے کے چل رہے ہیں، انشورنس ہے اور اس طرح بیمہ پالیسی اور یہ سارے معاملات یہ فتووں کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو ہاں، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، تو اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ آج بھی موجود ہے، یعنی جن لوگوں کے اندر اگرچہ یہ لفظ ان کے ساتھ خاص کیے گئے ہیں لیکن الفاظ عام ہیں، مطلب مفہوم خاص کر دیا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد وہ ہے، لیکن الفاظ عام ہیں، تو جن کے اندر بھی یہودیوں والے وصف پائے جائیں گے قیامت تک، اور جن کے اندر عیسائیوں والے وصف پائے جائیں گے، وہ سارے مغضوب علیہ اور الضالین ہیں قیامت تک، ٹھیک ہے۔ تو عیسائیوں کا کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے شرک کیا، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یا ان کا عقیدہ کچھ لوگوں کا یہ تھا عیسائیوں میں سے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ یہ تینوں مل کر خدا بنتے ہیں، اور ان کی حضرت مریم کی پوجا کی انہوں نے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو شرک جو ہے اس طرح یہ، اور قبروں کو پکا بنا کے ان کے اوپر قبے مزار بنا کے انہوں نے اپنے جو بڑے بزرگ تھے ان کی پوجا شروع کر دی۔ تو قیامت تک جن لوگوں کے اندر یہ وصف ہوگا، شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں الفوز الکبیر میں کہ وہ النصارہ کی جو صفات ان کے اندر پائی گئی وہ قیامت تک گمراہ ہے، جو بھی لوگ ہوں گے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچا لے اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے کے اوپر چلا دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو فقولوا آمین، تم اس کے بعد آمین کہنا۔ آمین یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اس کی دلیل کیا کہ اس کو سورۃ الفاتحہ کے آخر میں لکھا نہیں گیا، اگر یہ قرآن کا حصہ ہوتا تو اس کو لکھا جاتا۔ آمین کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ قبول کر لے، یعنی جو میں نے پیچھے دعا کی ہے اس کو تو قبول فرما لے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اس کے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سورۃ فاتحہ کے اختتام کے اوپر آمین کہنے کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اور دو جگہ پہ بخاری میں، اور اسی طرح بخاری کے علاوہ سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ہے۔ حضرت وائل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو اس کے بعد آمین کہتے اور بلند آواز سے آمین کہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی جتنا تم سے دو چیزوں کے اوپر چڑھتے ہیں نا، اتنا کسی اور چیز پر نہیں چڑھتے، ایک آمین ہے اور ایک سلام ہے، ان دونوں کے اوپر ان کا تم سے حسد بہت چڑھتے ہیں ان دو چیزوں کے اوپر۔ تو جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو امام کو بھی آمین کہنا ہے اور مقتدیوں کو بھی آمین کہنا ہے۔ تو یہ ہماری سورۃ الفاتحہ جس کا اختتام ہوا، تو کل سے انشاءاللہ سورۃ البقرہ کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔